محترم سامعین و ناظرین، مال کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مال کے ذریعے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھے، اس مال کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص کے دل میں مال کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، تو یاد رکھے یہی چیز اس کی زوال کا سبب بنے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے اس بزرگ کی بڑی شہرت سنی کہ ان کے محفل میں جو آتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو وہ صاحب یہ سوچ کر کہ ان کی صحبت میں جاؤں گا میری اصلاح ہو جائے گی، اور ان کے اتنے سارے مریدین ہوں گے، ان کی خانقاہ ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ شخص ایک دور کا سفر طے کر کے اس شخص کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ سفر کر کے اس شخص کے ہاں جب پہنچا، تو وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا تو نقشہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ صاحب صبح سے شام تک تجارت میں مصروف تھا، کاروبار میں مصروف تھا، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، سامان آ رہے اور جا رہے، سامان آ رہے اور جا رہے۔ یہ شخص پریشان ہوا اور مایوس ہوا کہ میں نے اتنے دور کا سفر کر کے آیا اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس کا بڑا خانقاہ ہوگا، اس کے اتنے سارے مریدین ہوں گے، صبح سے شام تک یہ واعظ و نصیحت کرتا ہوگا، میری اصلاح ہوگی، یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ وہ پریشان ہوا، لیکن چونکہ ایک دور کا سفر طے کر کے وہ آیا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو 2-4 دن یہاں گزارتا ہوں، اس کے بعد چلتا ہوں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن عصر کے بعد یہ بزرگ، یہ شیخ چہل قدمی کے لیے نکل رہا تھا، تو ان صاحب نے جو دور کا سفر طے کر کے آیا تھا، اس بزرگ سے انہوں نے اجازت چاہی کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اجازت مل گئی چہل قدمی کے لیے۔ اس کے ساتھ جب نکلے، راستے میں چلتے ہوئے ان صاحب نے اس بزرگ سے کہا کہ حضرت اگر اللہ نے زندگی دی اور موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ حج کے عظیم سفر پر جانا چاہتا ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزار سکوں اور آپ کی صحبت حاصل کر سکوں، اور حج کا عظیم فریضہ وہ آپ کے ساتھ ادا کر سکوں، یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ تو اس بزرگ نے ان سے کہا کہ اچھا، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے؟ تو اس صاحب نے کہا جی ہاں حضرت، میرے دل کی یہ تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے اور میں آپ کے ساتھ حج کے سفر پر چلا جاؤں۔ چنانچہ اس بزرگ نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں، جس راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ سیدھا اسی طرف جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابھی چلے؟ تو اس بزرگ نے کہا ہاں ابھی چلتے ہیں۔ تو اس صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے خانقاہ میں میری چادر رہ گئی ہے، تھوڑا سا آپ صبر کر لے، میں وہ چادر اٹھا کے لاتا ہوں، اس کے بعد پھر چلتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے ان سے کہا یہی تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ آپ کو ایک چادر کی فکر لاحق ہو گئی، یہی تو دنیا ہے، یہی تو حب جاہ ہے، یہی تو حب دنیا ہے، یہی تو حب مال ہے، یہی انسان کی تباہی کا سبب ہے کہ میں نے جب جانے کا کہا تو آپ کو ایک چادر کی فکر لاحق ہو گئی، مجھے اس چیز کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ میرا اتنا سارا تجارت، میرا اتنا بڑا کاروبار، میرے اتنے سارے نوکر چاکر، میرے اتنے مال و دولت، ان کا کیا بنے گا، میرے تجارت کا کیا بنے گا، میرے پیسوں کا کیا بنے گا۔ میں نے ایک منٹ کے لیے بھی اس کا نہیں سوچا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس چادر کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ یہی تو تباہی کا ذریعہ ہے کہ آپ نے میرے تجارت کو دیکھا، میرے کاروبار کو دیکھا، میری دولت کو دیکھ کر میری بزرگی پر آپ کو شک ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیں، مال و دولت تو میرے پاس بہت زیادہ ہے، تجارت تو میرا بہت وسیع ہے، لیکن یاد رکھیں اس مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، اس تجارت کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، اس دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں دنیا کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، مال کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، کاروبار کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، تجارت کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اس مال کی محبت کا آپ کے دل میں ہونا، اس تجارت کی محبت کا آپ کے دل میں ہونا، اس دنیا کی محبت کا آپ کے دل میں ہونا، یہی انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے، یہی انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے کاروبار کوئی بری بات نہیں ہے، تجارت کوئی بری بات نہیں ہے، مال و دولت کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ اس مال کے ذریعے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس لیے میں اپنے اس میسج کے ذریعے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ خدا را دنیا ضرور کمائیں، پیسے ضرور کمائیں، پیسے ضرور حاصل کریں، لیکن یاد رکھیں اس پیسے کی، اس دولت کی، اس دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔